السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ فقال في موضع آخر، لو كان بعد نبيه لكان عمر، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، قرآن مجید کی آیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت، جسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں، انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں 4 خلفاء بنے، جن میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ شامل ہیں۔ ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ شہادتوں کا عظیم مہینہ ہے۔ ابھی ہم تھوڑے دن قبل حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی شہادت کو سنے اور جذبہ قربانی اور ایثار نفس کا وہ واقعہ بھی سنا۔ اس سے قبل جمعے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو جو ہوئی، اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کے فضائل، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کی شہادت کا وہ واقعہ بھی ہم نے سنا۔ مناسب معلوم ہوا کہ 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مجوسی غلام نے حملہ کیا تھا، اس حملے کی وجہ سے 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ خیال ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ آگے شہادت حسین اور کربلا کا وہ عظیم منظر بھی ہمارے سامنے آئے گا، لیکن آج اس جمعے کو وہ ہستی جو خسر رسول ہے، مراد رسول ہے، جن کو ہم اور آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی خلافت، آپ کی مملوکیت اور آپ کے اخلاق، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا خوف خدا اور قیامت کے ڈر سے آپ کا رونا اور آخرت کی فکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اس منظر کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کے واقعات تو کئی کتابوں میں ملتے نہیں، لیکن جیسے آپ جوانی کے لمحات کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، مکے کا دستور تھا کہ لوگ کھیل کود میں، تیر اندازی میں اور گھوڑ سواری میں، پہلوانی میں زیادہ آگے رہتے تھے۔ اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں کردار آپ نے ادا کر دی، اور آگے 27 لوگ تھے جو عرب میں اس وقت لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اس میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے لکھنا اور پڑھنا زمانہ جاہلیت میں سیکھا۔ اور آپ جتنا اسلام کے خلاف مضبوط
اور اسلام کے خلاف جتنا آہنی دیوار بن کے کھڑے تھے کوئی اور نہیں۔ جب بھی کسی کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھتے یا معلوم ہوتا کہ اس گھر میں کوئی مسلمان ہے تو اس کے گھر پہ جاتے تھے، اس کو مارتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ اتنا زیادہ سخت اسلام کے خلاف۔ زنیرہ نامی شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک بڑھیا تھی، راوی کہتے ہیں کہ اس کے ہڈیوں میں گد نہیں تھا بلکہ عشق رسول دوڑتا تھا۔ بڑھیا تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ایسے تھا، اس کا جو حاکم تھا، جو سردار تھا، اس کو مارتے رہتا تھا رات دن، اور کہتا تھا کہ دیکھو تم اسلام اور محمد کے جھانسے میں آ گئی ہو، منہ پھر جاؤ، منہ کو موڑ لو اور میری طرف آ جاؤ، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ بڑھیا کہتی تھی کہ مارنا ہے مار دو لیکن اسلام کے خلاف نہیں جاؤں گی، اب میرے دل میں بس گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس زمانے میں راستے سے گزر رہے ہیں، اس سردار نے دیکھا کہ نوجوان شخص ہے، عمر ہے، بلایا، عمر دیکھو وہ شخص جو محمد نامی ہے اس کے پھانسے میں آ گئی ہے، جھانسے میں آ گئی، تم ایک کام کرو، اس کو مارو اور اسلام کے خلاف اس کے دل میں تشدد کو پیدا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا نکالا اور مارنا شروع کیا، مارتے رہے، کئی دیر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بڑھیا سے کہا تو یہ مت سمجھ کہ عمر نے تجھ کو مارنا چھوڑ دیا ہے، عمر تھوڑی دیر کے لیے پانی پیے گا پھر تجھ کو مارے گا۔ اتنا سخت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اور اونٹوں کو چرانا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی پیغمبروں نے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرایا، یہ عرب کا مشغلہ اور کام تھا۔ اور جب تھوڑی دیر چرا کر سوتے تھے تو آپ کے باپ آپ کو آ کر لات سے مار کر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے عمر اونٹیں وہاں چر رہی ہے اور تم سو رہے ہو، ذرا اٹھو، چلو اونٹوں کو چراؤ۔ اور اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کرنے کے لیے کہتے تو کوئی اونٹ آگے جاتا پیچھے جاتا تو باپ سے مارے کھاتے تھے کہ اونٹ کی لائن سیدھی کرنے نہیں آ رہی، کب سیکھیں گے؟ زمانہ ایسے گزر رہا تھا۔ ایک مرتبہ دل میں سوچ لیا کہ اب جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، یہ اسلام کو مٹانا ہے۔ اب اسلام کو مٹانے کے لیے ہر آدمی کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کے سب سے بڑے پہرے دار محمد کو ہی ختم کر دیں گے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے تو اسلام لوگوں تک پہنچے گا ہی۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر سے نکلے، پہلے مضبوط آدمی، پہلوان آدمی، ننگی تلوار لیے گھر سے نکلے، گرمی و تپش و دھوپ کی، عرب کی تپتی ہوئی ریت میں، ریگزار میں چلتے ہوئے گھر سے تلوار، آہنگی ننگی تلوار لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر حملہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی نعیم بن عبداللہ سے، جو رشتہ دار میں آپ کے بھائی بھی تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مخفی رکھا، چھپائے رکھا۔ جب عرب میں یہ حال تھا کہ کوئی بھی اسلام قبول کرتے صحابی تو اس کو چھپاتے تھے، اگر معلوم ہوتا تو پھر کفار چھوڑتے نہیں تھے، گھر تک آتے تھے، مارتے تھے، ان کو جلاوطن بھی کرتے تھے، مار کر کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں جب اسلام شروعات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا اتنے غصے میں جلالی حالت میں جا رہے ہیں، روکا بیچ میں، عمر کیا ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بھائی اب یہ بہت ہو چکا، اب اسلام کو ختم کرنے کے لیے محمد کا خاتمہ ضروری ہے ورنہ پھیلتا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے 39 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اس سے پہلے کوئی اور اسلام کو قبول نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام کو قبول کر لیا، صرف 3 دن پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ میں سجدے میں گر کر رو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کے پاس لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے اگر تم کو معلوم ہوتا تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا تو تم یہاں سودے بازی میں نہیں رہتے تھے۔ پوچھا کیا ہوا میرے بھتیجے کے ساتھ؟ کہا ابو جہل نے ابھی تمہارے بھتیجے کو دھکیلا اور مارا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا بھتیجا نیچے کی طرف گر پڑا اور گر کر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ معلوم یہ ہوا جب جیسے ہی حضرت حمزہ کو معلوم ہوا سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے بھتیجے کا کوئی اور نہیں ہے، میرے بھتیجے کا میں ہوں، میں چچا ہوں۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل کو ایک مارا، تھپڑ تماچا رسید کیا، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے پاس آئے
آ کر دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے اٹھو، میں آیا ہوں. سجدے سے آپ نے سر نہیں اٹھایا. پھر کہا، پھر نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ کہا نہیں اٹھایا. پوچھا تم کو کیا چاہیے؟ جیسے ہی آپ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے سے سر اٹھا. آپ نے کہا اے میرے چچا جان، میں جو کہنے آیا ہوں توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں، ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہوں. اگر آپ بھی مان لیں، آپ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر کے توحید کو ایکسپٹ کر لیں تو میرے لیے سب سے بہترین بات ہے. حضرت حمزہ کا یہ سننا تھا، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا. 3 دن قبل آپ نے اسلام قبول کیا حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے. اب حضرت عمر فاروق راستے میں چل کر جا رہے ہیں. نعیم بن عبداللہ نے کہا کدھر کا ہے، کیا خیال ہے، پہلے اپنے گھر کی حالت تو دیکھ لو. تمہارے بہنوی اور بہن بھی اسلام کو قبول کر چکے، اب تم محمد کا خاتمہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی حالت جا کے معلوم کر لو. اور غصے میں آ گئے کہ بھائی میں تو محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، میرے گھر کی یہ حالت ہے. اسی غصے کی حالت میں تلوار لیے راستہ پلٹا اور اپنی گھر کی طرف نظر ڈالی اور گھر کی طرف دوڑے. جا کر تھوڑی دیر کان سے سنا، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ جب نازل ہوئی تھی، آپ قرآن مجید پڑھا رہے تھے. جھٹکا مارا، گھر پہ دستک دی، کہا کہ کھولو، عمر ہوں. حضرت فاطمہ آپ کی بہن نے جلدی جلدی حضرت خباب کو چھپا دیا کہ اگر اندر گھر میں آئیں گے تو میں تو بہن ہوں، یہ بہنوی ہے، بعد میں ماریں گے، ایک خاندانی رشتہ ہے. لیکن حضرت سعید کو پہلے ماریں گے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پہلے چھپا دیا. اور چھپا کر جیسے ہی دروازہ کھولا بہنوی کو مارنا شروع کر دیا. غصے کی حالت میں مارتے رہے، خون نکال دیا مار کر. پھر بہن جیسے ہی بچانے آئی، بہن کو تھپڑ رسید کیا زور سے، بہن نیچے دھڑام سے گر پڑی. بہن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، خطاب کی بیٹی تھی. اپنا سر اور نیچے سے اوپر اٹھا کر کہا بھائی آپ مارتے مارتے تھک جائیں گے، تم خطاب کے بیٹے ہو، جانتی ہوں میں تمہارے پاس طاقت ہے. تم اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا تمہارے پاس مارنے کی طاقت ہے خطاب کی بیٹی کے پاس سہنے کی بھی طاقت ہے. تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، خطاب کی بیٹی مار کھاتے کھاتے نہیں تھکی. پریشان ہو گئے، یہ کیسا اسلام ہے کہ عورت کو اتنی طاقت دے مل گئی، اتنی طاقت دے چکا. کہا بہن ذرا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، بہن ذرا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. بہن نے کہا بھائی آپ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس صحیفوں کو چھو نہیں سکتے، اس ورق کو چھو نہیں سکتے، پہلے اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے. کہا پاکی کیسے لی جائے؟ غسل اور وضو کیجیے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اپنے جسم کو پانی سے دھو رہے تھے، لیکن اللہ بظاہر صورت میں عمر کے دل کو صاف کر رہے تھے اسلام کے لیے. پانی اوپر سے بہ رہا ہے لیکن اندر سے کفر سے دل پہ جو میل چھپا ہوا ہے وہ ختم ہو رہا ہے. غسل کر کے وضو کر کے آئے، بیٹھے. سورہ طٰہٰ جب سعید بن زید کو اندر سے حضرت خباب کو نکالا گیا، سعید بن زید بہنوی بیٹھے، فاطمہ بنت خباب بیٹھی اور بیٹھ کر آپ جیسے جیسے کلام پڑھ رہے ہیں، سن تو کان سے رہے ہیں لیکن دل پہ اثر ہو رہا ہے، دل پگھل رہا ہے کہ بھائی یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہو سکتا، یہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہو سکتی. کہاں تمہارے آقا محمد کہاں ہیں؟ حضرت خباب نے کہا وہ زید بن ارقم کے گھر پر دار ارقم میں موجود ہے. وہ پہلا اسلامی مکتب اور اسلامی مدرسہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی تھی. صرف 38 صحابہ وہاں بیٹھ کر توحید کے درس کو لیا کرتے تھے. حضرت خباب نے کہا کیوں، کیا ارادہ ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو دیکھوں ایک مرتبہ، میں ملاقات کروں ان سے ایک مرتبہ. حضرت خباب نے کہا شاید اب آپ اسلام قبول کر لیں گے. ہم نے کل رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دعا مانگتے ہوئے سنا تھا. کیا سنا تھا؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیکما بعمر بن ہشام وعمر بن الخطاب. اے اللہ ان دونوں لوگوں میں سے جس سے آپ محبت کرتے ہو ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی عزت کے لیے اسلام قبول کروائیے، یا عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو. عمر بن ہشام جس کی کنیت ابو جہل ہے،
عمر بن خطاب جس کو ہم عمر فاروق کے نام سے جانتے ہیں. یہ دونوں ہی اسلام کے لیڈر بنیں گے. ان دونوں میں سے ایک جس کو آپ پسند کرتے ہو اسلام قبول کرائیے. حضرت خباب سمجھ گئے کہ دعا قبول ہونے والی ہے. حضرت عمر اسی تلوار کو ہاتھ میں پکڑے دار ارقم کی طرف چل پڑے. صحابہ نے کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. کہا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے, اگر آئے گا تو کیا ہوگا نہیں معلوم. حضرت حمزہ اندر بیٹھے تھے. حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو, اگر اچھا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا. حضرت حمزہ بھی پہلوان آدمی تھے, کشتی لڑا کرتے تھے. جیسے ہی اندر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حمزہ صحابہ مجلس میں باہر کھڑے ہوئے. جیسے ہی آئے تلوار ہاتھ میں لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے جگہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو اور کندھوں کو پکڑا اور ہلایا اور کہا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اب اسلام قبول کر لو؟ بس یہ کہنا تھا. حضرت عمر کی زبان سے نکلا اشہد انک محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ زبان سے کلمے سننے تھے. صحابہ کی وہ 38 صحابہ کی وہ ٹیم نعرہ تکبیر کی آواز سے سر بلند ہو گئی. کفار کہتے ہیں وہ پہلی مرتبہ تھا اس مکتب سے, اس گھرانے سے, اس اسلامی مکتب سے اللہ اکبر کا نعرہ پہلی مرتبہ ہمارے کانوں میں پڑا. ہم پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا. یہ تو آہستہ ہلو اپنے اپنے کام سے پڑھتے تھے, اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگا. کفار نے سمجھا کچھ تو ہوا. حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا دنیا کے لوگ خوش ہیں اس سے زیادہ آسمان پر فرشتے خوش ہیں, اس لیے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. سب سے پہلا سوال حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم حق پر ہے. کہا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا بالکل ہمارا دین سچا ہے. تو پھر ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں چھپ کر خدا کی توحید کا پیغام دیتے ہیں؟ ہم علل اعلان کھلے طور پر جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں. وہ پہلی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب سامنے ہیں, دو لوگوں کی ٹیم بنا دی گئی. ادھر حضرت حمزہ لیڈ کر رہے ہیں, ادھر حضرت عمر بن خطاب لیڈ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے اور مجلس چل رہی اور زور سے اعلان کر رہے ہیں کوئی ہے اس مکے میں جو اپنی بیوی کو, بیوہ, اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے, وہ آئے عمر سے لڑنے کے لیے. میں کافی ہوں اکیلا لڑنے کے لیے. ہر صحابی جب بھی اسلام قبول کرتے تھے تو چھپ کر رہتے تھے, مخفی طور پر رہتے تھے, کفار کے سامنے بولتے نہیں تھے. جب حضرت عمر اسلام قبول کیے ہر ایک کے گھر پہ کھٹکا مار مار کر کہتے تھے دیکھو اسلام قبول کر لیا ہوں, آؤ اگر لڑنا ہے پہاڑی کے پیچھے جا کر لڑیں گے. کسی مائی کا لال میں اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی, کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا کہ عمر سے جا کر لڑے. اس لیے یہودیوں نے کہا تھا اگر عمر اور 10 سال حکومت کرتا اس دنیا پہ تو دنیا کا ہر کونا صدائے نعرہ تکبیر سے بلند ہو جاتا. سب سے کم مدت 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت کی. اور کہاں سے کہاں؟ صرف عرب میں سوچتے تھے, عرب, خراسان, ملک شام, قسطنطنیہ, فلسطین, بلاد عراق, روم, سارے علاقے آپ نے فتح کیے. 10 سال 6 ماہ 4 دن کی مدت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکے کے گلی سے گزر رہے, دیکھا اسی بڑھیا کو جس کو زمانے جاہلیت میں مارا تھا. اس بڑھیا کے پاس روتے ہوئے آئے اور آ کر اس بڑھیا نے کہا عمر کیا ہوا, آج نہیں ماریں گے؟ تم تو جب بھی آتے مارتے تھے, آج کیا ہوا؟ کہا اماں آج نہیں ماروں گا, آج میں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں. آج مجھے معلوم ہوا اس سے حسین و جمیل, اس سے سچا آدمی آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اندر جو عشق مصطفیٰ ہے وہ عمر کے اندر بھی آنی ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی
جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے توحید کی دعوت کو پیغام پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو آسمان پر وزیر اور دوست ہے، ویسے ہی زمین پر میرے دو وزیر اور دو دوست ہیں۔ کہا کون؟ آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہے، دنیا میں ابو بکر اور عمر ہے، یہ دونوں دو میرے وزیر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے خلاف کے لیے جتنے زیادہ تشدد اور جتنے زیادہ غصے والے تھے کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے پر کبھی آتا نہیں۔ ایسے بہادر جلیل القدر ایسے شجاعت پسند آدمی، آپ تو خسر رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی بیٹی دی نکاح کے لیے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی، ایسی خلافت کبھی ایسی خلافت کسی دنیا والے نے دیکھا نہ ہوگا۔ ایسا جلیل القدر جرنیل سپاہ صحابہ، ہر صحابی کے سپاہی بن کر حضرت عمر بن خطاب کھڑے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک باہر سے یہودی آیا لیڈر، اس نے کہا میں تمہارے بادشاہ کا میں محل دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے؟ پہلے تو صحابہ نے کہا ہمارے بادشاہ کوئی نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین ہے، بادشاہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارے امیر المومنین کی کرسی بتاؤ، بیٹھنے کا تخت بتاؤ، محل بتاؤ، رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا ابھی نہیں ہے، محل بھی نہیں ہے، تخت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ مدینہ ہے، منبر رسول ہے، وہیں بیٹھیں گے وہیں بات کریں گے، اور اگر دیکھنا ہے تو تھوڑی دیر ویٹ کرو، بیت المال کے 4 اونٹ چرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے کے واسطے جنگل میں گئے ہوئے۔ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص۔ کون ہے؟ شیطان جس کے راستے سے کانپتا تھا۔ کون ہے؟ کافر کی ہمت نہیں ہوتی کبھی مدینے میں اپنے قدم کو رکھے، وہ عمر 4 اونٹ چرانے کے لیے بیت المال کے لے کر گئے، وہ دبلے ہو گئے اس لیے کھانا کھلانے کے واسطے لے کے گئے۔ اچھا آرام کرنے کی جگہ بتاؤ، کوئی گھر ہوگا آرام کریں گے کہیں؟ کہ آرام کرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، جنت البقیع میں یا کہیں جھاڑ کے نیچے دیکھو وہیں کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ یہودی کا جو لیڈر تھا آیا، آ کر دیکھا کہ بھائی کہاں ہے آخر، دیکھا جنت البقیع کے بالکل بازو میں ایک جھاڑ ہے، اس کے نیچے ایک شخص آرام کر رہا ہے، اور آرام کرنے کے لیے چمڑے کا ایک گول تکیے کے طور پر بنا ہوا ہے جس سے کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے، وہ اپنے سر کے نیچے ہے۔ بعض روایتوں میں بات ملتی ہے کہ پتھر نیچے رکھ کے سوئے ہوئے اور جھاڑ کے نیچے۔ کئی دیر ویٹ کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب اٹھے تو شخص کہا عمر تم نے انصاف کیا ہے، اس لیے تم کو پتھر پہ جھاڑ کے نیچے بھی زمین پر نیند آ رہی ہے، ہم انصاف نہیں کرے اس لیے ہم نے اپنے محلوں میں ہر طرف سے سپاہی کو لگا لی اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے، تم نے انصاف کیا ہے۔ عدل و انصاف کا پیکر حضرت عمر بن خطاب تھے۔ اپنے بیٹے کو اپنے لیے خود سال میں بیت المال سے اپنے لیے صرف 2 جوڑے لیتے تھے، سال میں 2 جوڑے، امیر المومنین ہیں، 2 جوڑے لیتے تھے، اور روایتوں میں بات ملتی ہے ہر جوڑے پہ 25 پیبند لگے ہوئے رہتے تھے، 25 جگہ سے پھٹا ہوا رہتا۔ اور ایک مرتبہ مدینے کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم نہیں سنیں گے تمہاری بات، ہم اطاعت نہیں کریں گے، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کہا کیا ہے؟ یہ جو یمنی چادر تم اوڑھ کے بیٹھے ہوئے یہ تو بیت المال کی ہے، تم کیسے پہن سکتے؟ امیر المومنین سے سوال ہو رہا ہے، خلیفہ سے سوال ہو رہا ہے، عام آدمی عام صحابی اٹھ کے سوال کر رہے ہیں۔ کہا میں جواب نہیں دوں گا، میرا بیٹا یہاں پہ عبداللہ ہے وہ جواب دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہا یہ میری چادر ہے میرے والد محترم کے پاس، آج جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی چادر نہیں تھی، میں نے اپنی چادر اتار کر میرے والد محترم کو دی۔ صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم آپ کے گھر کے بازو، آپ کے گھر کے باہر کئی دیر تک کھڑے رہے، کئی دیر تک آپ آ رہے ہی نہیں باہر، کئی دیر کے بعد واپس آئے، کہا حضرت ہم کب سے بھی کھڑے ہوئے آپ آ رہے ہی نہیں باہر۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا کہوں، یہ ایک ہی جوڑا تھا، اسی کو دھویا، اسی کا سوکھنے کا ویٹ کر رہا تھا، سوکھنے کے بعد پہن کے آیا۔
ایسا زہد، ایسا تقوی، خوف خدا کا کیا عالم تھا. نماز میں کہیں قیامت کی اور قبر کی کوئی آیت آ جاتی تھی نماز میں، ایسے دہاڑے مار مار کر روتے تھے. ساتھ میں صحابی کہتے ہیں، کئی روایتوں میں بات ملتی ہے کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں سوج جاتی تھی. ایسا خوف خدا، اللہ کا ڈر ایسا. اور خلافت کا کیا اصول تھا، کیا عالم تھا. ایک مرتبہ ایک گھر سے جا رہے ہیں، کئی دیر تک اس گھر پہ کھڑے رہے، دوپہر سے لے کر شام ہو گئی، گھر سے دھواں نکل رہا ہے. پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، گھر سے صرف دھواں نکل رہا ہے. کئی دیر کے بعد بن کے تو تیار ہو جانا تھا، اب تک دھواں ہی نکل رہا. گئے اپنے خادم کے ساتھ، کھڑکا مارا، دستک دی. اندر سے ایک بڑھیا نکلی. نکلنے کے بعد بڑھیا سے کہا، اماں کیا ہوا، کئی دیر تک صرف دھواں نکل رہا ہے. بڑھیا نے کہا، تمہارا کیا کام، تم کیوں آئے ہو؟ تو عمر نے، اس کو نہیں معلوم کہ امیر المومنین ہے. عمر نے کہا، اماں میں صرف پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری حاجت کیا ہے بتائیے. کہا اندر آؤ دیکھو 3 بیٹے ہیں، رو رہے ہیں کئی دیر سے. اماں نے کہا 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں، 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں. میں ہانڈی میں پتھر ڈال کر اس کو ابال رہی ہوں اور اس کا دھواں آ رہا ہے. اور میں بچوں سے کہتی ہوں، بیٹا سو جاؤ، جیسے ہی پک جائے گا اٹھاؤں گی، کھا لینا. بیٹے آج ضد پہ ہے، امی 3 دن سے سلا رہے ہیں، کھلا نہیں رہے، آج کھائیں گے پھر سوئیں گے. اب ان کو کیا بتاؤں، کیا معلوم کہ ہانڈی میں پکنے والا کھانا نہیں پتھر ہے. یہ کہاں سے پکیں گے، یہ کہاں سے کھائیں گے. کہا اماں کیا ہوا، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا. بھاگتے ہوئے بیت المال گئے، گھی کا تنشتر اٹھایا، جواری لی، گیہوں لیا، اپنی پیٹھ پر لادے، چاول کی پاکٹ پکڑی، مرچ مسالہ جات پورا لیا. لیکن کے بعد خادم نے کہا، اسلم آپ کے خادم تھے، خادم نے کہا حضرت رکھیے میں اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. امیر المومنین کہتے اسلم کیا میدان محشر میں میرے گناہوں کو بھی اٹھا لو گے؟ اسلم نے کہا حضرت وہاں نہیں، وہاں تو آپ کو خود اٹھانا ہے. کہا یہاں بھی مجھ کو ہی اٹھانے دو، میں لے کر جاؤں گا. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص پیٹھ پر لادے ہوئے گیہوں اور جواری لیے گھر پر پہنچتا ہے. پہنچ کر والدہ سے، اماں سے کہتا ہے، اماں بنائیے. اور بنانے تک خاموش نہیں، سجدے میں جیسے جاتے ہیں بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر باپ گھماتا ہے. امیر المومنین اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پورا گھر پہ. امیر المومنین تینوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے گول گول گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں. جب تک کھانا بن گیا، کھانا تیار ہو گیا، کھلا رہے ہیں. کھلانے کے بعد جب بچے سو گئے، اماں نے کہا بیٹا تم بہت اچھے آدمی ہو، بھلا آدمی معلوم ہوتے ہو، میں تو عمر کی جان کو رو رہی ہوں. کہا کیا ہوا عمر کو؟ کیا عمر کو خبر نہیں کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے، اور عمر کہاں ہے آج تک نہیں معلوم، کہاں ہے عمر؟ تو حضرت عمر نے کہا عمر قسطنطنیہ کی طرف، کبھی شام کی طرف، کبھی روم کی طرف، کبھی خراسان کی طرف جاتا ہے، بہت مشغول آدمی ہے، کبھی سفر کی وجہ سے آ نہیں سکا، معاف کر دیجئے. والدہ نے، اس بڑھیا نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن عمر کا دامن ہوگا، میرے ہاتھ ہوگے، میں اللہ کے سامنے سوال کروں گی. بس یہ سنت آپ کے خادم کہتے ہیں حضرت عمر نیچے گر پڑے اور کہنے لگے والدہ معاف کر دیجئے، وہ عمر وہ امیر المومنین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ جو کرنا ہے دنیا میں کر دیجئے، قیامت کے دن میدان محشر میں عمر برداشت نہیں کر سکے. ایسے عمر بن خطاب، ایسی خلافت. ایک مرتبہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، ایک صحابی آئے، پوچھے کیا ہوا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ جو تم برج دیکھ رہے ہو، لکڑی کا بنا ہوا پل، یہ بکریاں چڑھنے کے لیے میں بنایا تھا. کب ہوا کیا ہوا نہیں معلوم، ایک لکڑی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے بکری کے ٹانگ کو زخم لگ گیا. عمر رو رہا ہے اس ڈر سے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عمر تیری خلافت تھی اور بکری کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور تو کیا کر رہا تھا؟ میں جواب نہیں دے سکتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور، یہ خلافت، راستے سے گزر رہے ہیں، اس راستے پہ جا کے روکے جہاں زمانہ جاہلیت میں اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرتے تھے. ٹھہر کے رونے لگے. کہا آپ کے خادم نے حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں اونٹ کو سیدھا کھڑا نہیں کر سکتا تھا تو خطاب مجھے لاتوں سے مارتے تھے میرے ابا. آج اسلام نے اتنی عزت دی، اتنی مجھے فوقیت دی کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتا ہوں اور انہی کو سنبھالتا ہوں. وہ عمر جس کو اونٹیں لائن میں کھڑا کرنے صحیح سے نہیں آتی تھی، آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے ساری قوم کو سیدھا کر رہا ہے.
یہ اپنا بڑا پن نہیں ہے، یہ اسلام کی عزت ہے جس نے عمر کو چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت سب سے پہلے دے دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ جو میں 5 منٹ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی کو مدینہ منورہ میں بغیر کارڈ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جو وہاں کے شہری رہتے تھے مدینے کے، انہی کے پاس ہر ایک کے پاس کارڈ ہوتا تھا، وہ لوگ کارڈ کو دیکھ کر وہیں رہتے تھے۔ جیسے ہمارے پاس راشن کارڈ ہوتا، آدھار کارڈ ہوتا، ویسے کارڈ بنا ہوا رہتا تھا۔ پولیس کی جو حکمرانی تھی حضرت عمر بن خطاب نے شروعات کی، وکیل جس کو آج ہم بولتے ہیں حضرت عمر بن خطاب شروع کیے۔ یہ جو راشن کی تقسیم ہوتی ہے، راشن کارڈ دیکھ کے کون شروع کرے؟ حضرت عمر فاروق شروع کرے، جس کو آج ہماری گورنمنٹ بتا کر کہتی ہے کہ بھائی ہم شروعات کرنے والے، اسلامی تاریخ آپ پڑھیے معلوم ہو جائے گا۔ ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا جس کا کتابوں میں نام ابو لؤلؤ فیروز آتا ہے۔ وہ بہت بڑا غدار تھا دین کا، اور منافق کی عادت ہوتی کہ انہیں اسلام کے زمرے میں رہ کے مسلمانوں کو ختم کرتا، اس کی طاقت یہ رہی۔ عبداللہ ابن سبا کی نسل سے جو چلتے ہوئے آیا، حضرت عمر فاروق کو ان لوگوں نے شہید کیا، عثمان غنی کو شہید کیا، علی مرتضیٰ کو شہید کیا، حضرت حسن کو شہید کیا، حضرت حسین کو شہید کیا۔ یہ لوگ ایک ٹیم بنی ہوئی تھی، جس کا کام، جس کا ٹارگٹ ہو جاتا ختم، وہ خود کو ہلاک کر لیتا تھا۔ ان کی ایسی ٹیم، ایسی منافق کی ایک کشتی بنی ہوئی۔ وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی مغیرہ بن شعبہ سے کہا، حضرت مجھے مدینے کا لیٹر لکھیے، میں وہاں جا کر رہنا چاہتا ہوں، میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، ہر کام میں اس کی کلاکاری ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اگر مدینہ جائے گا تو کچھ فائدہ ہوگا، مال دولت زیادہ ملے گی، پیسہ کمائے گا۔ لیٹر لکھا، مدینہ منورہ میں آئے، حضرت عمر بن خطاب کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ مجھ کو مغیرہ بن شعبہ نے بھیجا ہے، یہ لیٹر ہے۔ مغیرہ بن شعبہ میرے سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، حالانکہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو رہتے تھے ٹیکس دینا رہتا تھا۔ جو منافق ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اگر رہ رہے آپ اسلامی حکومت میں تو ٹیکس دینا ہے، ٹیکس دے کے رہنا ہے، پیسے پے کر کے رہنا ہے۔ تو میرے سے بہت زیادہ پیسے لیتے، میں چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں رہ کے کام کروں۔ حضرت نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا کیا کام آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ پڑھائی جانتا ہوں، یہ لکھنا جانتا ہوں، یہ فلاں کام ہے، میں چکیاں بنانا جانتا ہوں، میں گھڑے بنانا جانتا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے مدینے میں بہت زیادہ میں سہولیات فراہم کر سکتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میری چکی بہت دنوں سے خراب ہے، تم مجھے ایک اچھی چکی بنا کے دو۔ اسی وقت ابو لؤلؤ فیروز نے کہا اچھا ٹینشن مت لو، میں تو تمہارے لیے ایک ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ پوری دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر واپس نکل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے مسکرایا، کہا یہ شخص جو ابھی بول کے گیا ہے اس کو مارنے کی دھمکی دے کے گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عمر بن خطاب پکڑ لیں گے، پکڑ کے اس کو یہیں مجرم بنا دیں گے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ جب تک کوئی آدمی کسی جرم میں پکڑا نہیں جاتا اس کو مجرم بنایا نہیں جائیں گے۔ جیسا میں آپ کو بولوں کہ میں سب کو مار دوں گا تو مجھ کو پکڑیں گے نہیں، جب میں کسی کو مارنا شروع کروں گا تو بولیں گے ہاں بھائی مجرم ہے، بلا وجہ کے مار رہا ہے، اس کو پکڑو۔ اسلام کی خاصیت۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تم شہید ہونے والے ہو۔ احد کے پہاڑ پہ جب چڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ساتھ میں، احد کا پہاڑ ہل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر اپنا پیر مار کر کہا اے پہاڑ تھم جا، کیا تجھ کو نہیں معلوم تیرے پشت پر، تیرے پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمر فاروق بھی شہید ہونے والے، عثمان غنی بھی شہید ہونے والے۔ کئی روایتوں میں بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو خواب بھی آنے لگے کہ ایک مرغا آ کر آپ کے سینے پر بیٹھ کر 2 چونچے مار رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو خون نکل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ اب شہادت کا وقت آ گیا۔ 28 ذی الحجہ کی صبح تھی، جیسا روزانہ کا معمول تھا، صبح کی نماز آپ پڑھایا کرتے تھے فجر میں، اور فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ آئے ہوشیار ہو جائے، نماز کانوں سے سنیں قرآن مجید کی تلاوت۔ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے۔ 28 ذی الحجہ کا وقت ہے، تاریخ ہے۔ بھاگتا ہوا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی چادر اوڑے ہوئے، ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، جس خنجر پہ پورا زہر آلود خنجر ہے، خنجر پہ زہر لگا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا اور پہنچ کر آپ کے کندھے پر 9 مرتبہ وار کیا۔
ایک مرتبہ وار کیا تو زہر آلود خنجر ہے، اسی وار سے بھی کام ہو جاتا، لیکن 9 مرتبہ وار کیا، کیا بچنا نہیں چاہیے؟ یہ پہلوان آدمی ہے، اگر یہ بچ جائیں گے تو پھر حکومت پھر سنبھالیں گے اور اسلام پھیلتا رہے گا، اس کو مارنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ان کی نمازوں کا کیا عالم تھا۔ مار کھانے کے بعد عمر بن خطاب جیسے ہی نیچے گر پڑے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، چھوٹی صورت نماز پڑھا کر نماز کو مکمل کیا۔ نماز کی اہمیت کا عالم عمر بن خطاب نے بتایا تو حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی گردن کو کٹا کر کہا کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتے۔ عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو مکمل کیا، بھاگ رہا تھا، صحابہ اس کی طرف بڑھے، اس نے 11 صحابہ کو، بعض روایتوں میں بات ملتی ہے 22 صحابہ کو اس نے مارا، اسی خنجر سے وار کیا۔ بعد میں ایک یمنی شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس چادر تھی، وہ چادر اس کے منہ پہ پھینکنے کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دیا، اور جیسے ہی صحابہ اس کو پکڑے، اس نے اسی خنجر سے اپنے گلے پہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، کیونکہ ایک لڑی بنی ہوئی تھی، اگر پکڑا جاتا تو بتاؤ کون بھیجے، کہاں سے آئے، کیا ہوا، ہم بتا نہیں سکتے۔ آگے عثمان کو بھی ہلاک کرنا ہے، علی کو بھی ختم کرنا ہے، حسنین کریمین کو بھی ختم کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم منافق ہیں، ہمارا کام ہی ہے یہ۔ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب 28 ذی الحجہ کو آپ کو زخم لگا، 29 30 بعض روایتوں میں 29 30 2 دن آپ بیمار رہے۔ ایک محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت ہونے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کی آخری خواہش تھی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آرام کروں، آپ کے اکناف میں آرام کروں۔ اما جان حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جا کر پوچھو، معلوم کرو کہ اجازت مل سکتی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے اما جان حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کر کہا ابا کی آخری خواہش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آرام کریں۔ اما جان حضرت عائشہ نے کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر کے اٹھا کے رکھی تھی، لیکن میں اپنے سے زیادہ اہمیت عمر کو دیتی ہوں، اس لیے عمر کی جگہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے کئی جملے ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملوں کو، بالکل ویسے ہی جملوں کو قرآن مجید میں اتارا۔ ھذا بہتان عظیم۔ اما جان حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی، حضرت عمر بن خطاب نے اپنی زبان سے کہا تھا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی بہتان ہے، ہو نہیں سکتا۔ آپ کی شادی تو، آپ کا نکاح تو آسمانوں پر ہوا، اللہ نے اما جان حضرت عائشہ کو چنا وہ یہ کام کر سکے۔ ھذا بہتان عظیم، اللہ نے بالکل ڈٹو ویسے ہی جملہ قرآن مجید میں اتارا، کہا ھذا بہتان عظیم۔ عمر کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ بھی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ بنا۔ اما جان حضرت عائشہ نے کہا میرے سے زیادہ اہمیت عمر کی ہے، میں عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر سے جب آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا کو کہا اجازت مل گئی، حضرت عمر بن خطاب نے لمبی سانس لی اور کہا اللہ اکبر، آخری خواہش بھی مکمل ہو گئی عمر کی۔ پھر بھی کہا عبداللہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر سے پوچھ لینا، کیا معلوم میرا زندہ ہونے کی وجہ سے یہ بات کہے ہو، میرے انتقال کے بعد پھر پوچھ لینا، اس کے بعد دفنانا۔ ایک محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، صحابی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کی تدفین ہوئی۔ جیسے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زندگی میں وزیر تھے، سپاہی بن کے کھڑے تھے، آج بھی مدینہ منورہ کی اس مسجد میں جا کر دیکھیے، آج بھی سپاہی بن کر بازو آرام کر رہے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتا۔ یہ عمر کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ عمر جیسی حکمرانی کرنے والوں کی ضرورت ہے، عمر جیسا خوف خدا دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمر جیسا زہد و تقوی دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمر جیسی محبت دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمر جیسا عشق دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمر جیسی زندگی اپنے آپ کی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔